سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دو تین باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو تین اقوال سنانا چاہتا ہوں، اور آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ کسی شخص کی جو بات ہوتی ہے وہ اس کی شخصیت کا عکس ہوتی ہے۔ شیخ سعدی نے کہا تھا کہ بندہ چھپا ہوا ہوتا ہے، جب وہ بولتا ہے تب اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اور واصف علی واصف نے کہا تھا کہ پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے، اور کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلام کا بادشاہ ہوتا ہے۔ انتہائی اختصار سے ایک دو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ہماری عملی زندگی میں کام آنے والی چیزیں ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، احب الی من رفع الی عیوبی، کہ میرا سب سے اچھا دوست وہ ہے جو مجھے میرے عیب بتاتا ہے۔ یعنی اگر دوست میں کوئی غلط بات پائی جاتی ہے تو اس کی تائید نہ کرو کہ یہ میرا دوست ہے، بلکہ دوست کو اس کی غلطی بتا دو، یہ دوستی کا تقاضا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوم۔ یہ محاورہ پہلے بھی استعمال ہوتا تھا زمانہ جاہلیت میں بھی، لیکن مطلب اور تھا۔ سرکار نے بھی وہی لفظ بولے لیکن مطلب اور لیا۔ پہلے کہتے تھے انصر اخاک ظالما او مظلوم، کہ تیرا بھائی سچا ہو پھر بھی اس کی مدد کر، جھوٹا ہو پھر بھی اس کی مدد کر۔ تیرا بھائی جو ہے ظالم ہو پھر بھی اس کی مدد کر، مظلوم ہو پھر بھی اس کی مدد کر، تیرا بھائی جو ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں یہ کنسیپٹ تھا۔ ایک موقع پہ سرکار نے بھی یہی فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوم، اپنے بھائی کی مدد کر، وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو ہو گئی، ظالم کی مدد کیوں کریں؟ یعنی سمجھنے کے لیے پوچھا، ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ فرمایا، ظالم کا ہاتھ روک لو کہ وہ ظلم نہ کرے، یہ اس کی مدد ہے۔ زندگی میں ہر بندے میں غلطی کا امکان ہوتا ہے، دوستی کا تقاضا اس کی تائید کرنا نہیں ہوتا، اس کو روکنا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے تھے، میرا سب سے اچھا دوست وہ ہے جو مجھے میرے عیب بتاتا ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، اس سے دلوں کو رقت نصیب ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، دلوں کو خشیت ملتی ہے۔ یہ صالحین کی صحبت کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ دیکھیں، صحبت کا اثر جو ہے نا، آج کل تو وہ یعنی سائنسی طریقے سے بھی اس کو وہ شعاؤں وغیرہ سے ثابت کر دیتے ہیں، لیکن صحبت کا اثر ایک مسلم چیز ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ اگر ایک لوہار کی دکان پہ بیٹھے گا تو ہو نہیں سکتا اس تک دھواں نہ پہنچے، اور اگر وہ کسی عطار کی دکان پہ بیٹھے گا تو ہو نہیں سکتا اس تک خوشبو نہ پہنچے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھوں کی صحبت بھی بندے کو اچھا بنا دیتی ہے، اور بروں کی صحبت بندے کو برا بنا دیتی ہے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ لوگوں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، اس سے تمہیں دلوں کی خشیت نصیب ہوگی، اس سے تمہیں دل کی رقت اور دل کی نرمی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔